بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کے چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ یاد رکھیں، کامیابی کی سیڑھیوں میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی، اعتماد کے ساتھ پلان کو لے کر خود ہی چڑھنی پڑتی ہیں۔ ایک تصویر 5 سبق۔ پہلا سبق، ہمیشہ اپنی اوقات میں رہیں۔ دوسرا سبق، دوسروں کو فتح کرتے کرتے خود کو نہ گنوا بیٹھو۔ تیسرا سبق، ہر موقع غنیمت نہیں ہوتا۔ چوتھا سبق، کچھ کام زور زبردستی نہیں، حکمت سے ہوتے ہیں۔ پانچواں سبق، خوابوں کے تعاقب میں کوشاں رہو مگر پاؤں زمین پر ہی رہیں۔ چہرے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں پر الفاظ ہمیشہ خوبصورت رکھیے گا، کیونکہ لوگ چہرے تو بھول جاتے ہیں پر الفاظ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ الزام ہمیشہ مضبوط کردار پر ہی لگتے ہیں، جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا ان پر کوئی الزام بھی نہیں لگاتا۔ لوگ مضبوط کو توڑنا چاہتے ہیں، کمزور سے تو لوگ لڑنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہاں مضبوط کو اپنے اندر برداشت کو برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ جو بھڑک جاتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار خاموشی ہے۔ جہاں اپنا دفاع کرنا ممکن نہ ہو وہاں خاموشی اختیار کریں۔ آپ کی خاموشی اس وقت آپ کا دفاع کرتی ہے جب آپ کے سارے جواب رد کر دیے جاتے ہیں۔ مخلص ہیں تو مختصر ہیں، مطلبی ہوتے تو ہجوم ہوتا۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو یہ سچائی تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے واقعی غلط لوگوں میں اپنا وقت ضائع کیا۔ چپکے چپکے کسی کے کام آنا، کسی کو جگہ دے دینا، محبت جتانا، حوصلہ دینا، مصیبت میں کسی کے پاس ہونا، اپنی خواہش چھوڑ دینا اور دوسرے کی پوری کر دینا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے لیے بہت سی دعائیں اکٹھی کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ رشتے میں وفا نہ ہو تو انسان جیتا ہوا نصیب بھی ہار جاتا ہے۔ ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر اے شیطان میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویر بنا کے اس سے اپنا تعلق ظاہر کر کے خوش ہونا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے جو کہ آج کل عام ہے۔ بعض لوگ اچھی بات بھی اتنے برے طریقے سے کرتے ہیں کہ ماننے کو دل نہیں کرتا۔ الفاظ میں نرمی اور اچھا اخلاق ہی انسان کو بدل سکتا ہے۔ سنا ہے نا آپ نے،
اللہ نے ہم سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو مجھ سے جیسا گمان رکھے گا وہ مجھے ویسے ہی پائے گا۔ گمان کیا ہے؟ یقین کی انتہا، جہاں پر آ کر آپ کو لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، وہیں آپ کا یہ نیک گمان ہو کہ نہیں، اللہ ہے میرے ساتھ، ہر لمحہ، ہر قدم، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں میرے ساتھ ہے۔ میرے ہر مسئلے کا حل اسی کے پاس ہے، وہی مجھے ان مشکلوں سے نکالے گا۔ وہ آزما رہا ہے مگر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے جتنے بھی سخت حالات کیوں نہ ہوں، تب بھی تمہارا یہ نیک گمان ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر سوچ میں، ہر فیصلے میں اللہ رب العزت کو شامل کرنا ہے۔ آپ کا اللہ سے نیک گمان ہوگا تو اس کا نتیجہ بہترین ہوگا۔ وقتی تکلیف میں اگر خود کو شیطانی وسوسے کے حوالے کر دیا تو وہ آپ کو ادھر ادھر سے الجھا دے گا، آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کرے گا، مگر آپ نے اپنے نیک گمان کی ضرب سے ان وسوسوں اور نا امیدی کی زنجیر کو توڑنا ہے اور یہ پکار اٹھنا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، سن لو میری مشکلوں، میرا مشکل کشا میرے ساتھ ہے۔ عورت کو دنیا کا کوئی کام نہیں تھکا سکتا، مگر عورت برے رویوں سے ضرور تھک جاتی ہے۔